السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل کے اوپر ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو ہی بلند کیا جاتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو جوائن نہیں کیا وہ جوائن کر لیں تاکہ ہماری تمام کی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے، اور جن لوگوں نے اس چینل کو جوائن کیا ہے وہ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری آواز احکام بالا تک پہنچائی جا سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں ایک ہی جو ہے اس وقت آواز گردش کر رہی تھی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا اسی بات کو لے کر آج کراچی میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی زیر نگرانی تمام علماء مشائخ آج وہاں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور آج وہاں پر جو فیصلہ کیا گیا ہے، کیا کچھ کہا گیا ہے، بالکل میں جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج کی جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے جس میں تمام علماء کرام جو کراچی سے منسلک تھے، تمام مکتبہ فکر کے وہ اکٹھے ہوئے، کیا کہا گیا، کیا پڑھا گیا، وہ بالکل میں آپ کو ان کا فیصلہ بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دینی حلقوں کا اضطراب بدستور قائم ہے اور اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو ملک و ملت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اسی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم نے فیصلے کو جذبات سے ماور ہو کر ٹھنڈے دل سے پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، عجلت سے کام نہیں لیا کیونکہ یہ انتہائی ذمہ دارانہ کام ہے اور اس کا تعلق جملہ اہل ایمان کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ جو سپریم کورٹ نے جو 27 صفحوں کا جو فیصلہ کیا اسے 27 صفحہ پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد بڑے ٹھنڈے طریقے سے احسن سلوک کے ساتھ بیٹھ کر اس کو باقاعدہ باہمی مشورے کے ساتھ جو تمام علماء مشائخ نے جو بات کا حل دیا وہی وہ بیان کریں، تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ اگر یہ سوال کیا جائے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی پٹیشن کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ حتمی ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی بابت ہماری گزارش ہے دستور پاکستان کا آرٹیکل 188 سپریم کورٹ کو اپنے کسی فیصلے یا حکم نامہ پر نظر ثانی کا اختیار دیتا ہے، لہذا اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان پر لازم ہے اس فیصلے میں از خود ترمیم کر کے مسلمانوں کی حقیقی خدشات کا ازالہ کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کے پیراگراف 42 کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، مجموعات تحذیرات پاکستان کے دفاع 295C کے شروع میں ترمیمی بل کے ذریعے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے، کسی بھی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ اس دفعہ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس کی بابت قانون سازی تو تب ہو سکتی ہے جب اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم کی حیثیت سے رجسٹر کروائیں، تو وہ قوم اسمبلی میں قادیانیوں کے لیے مختص اقلیتی نشست کے حقدار بھی بن سکتے ہیں، لیکن آج تک قادیانیوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ بس جو شہری کسی ملک کے آئین کو تسلیم ہی نہ کرے وہ اس ملک میں کسی بھی جائز حقوق کے حقدار نہیں ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے مزید اس پریس کانفرنس میں کہا، اب اسمبلی کو اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے، مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے جو بھی نام دیں مسلمان نہیں ہیں، اور یہ بھی کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق مفادات کے تحفظ کے لیے احکام واضح کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترامیم کی جائیں۔ عدالت نے قادیانیوں کو نہ اس امر کا پابند بنایا اور نہ ان کو یہ تنبیہ کی کہ ان کا اپنے آپ کو مسلمان قرار دینا آئین اور بغاوت ہے اور اس کی سزا آئین میں موجود ہے۔ اگر عدالت اپنا یہ آئینی قانون اور دینی فریضہ انجام دیتی تو قادیانیوں کے لیے دجل و فریب کے سارے راستے اور امکانات مسدود ہو جاتے۔ یعنی کہ آج مفتی منیب الرحمان صاحب اور تمام علماء مکتبہ فکر نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کی اس فیصلے سے دل آزاری ہوئی ہے۔ یہ جو علماء حق نے آج جو بات کی ہے یہ بات صرف انہی کی نہیں تھی، تمام اس وقت جو مکتبہ فکر سے جہاں کہیں بھی پاکستان میں جو بھی مسلمان یہاں پہ موجود ہیں وہ کسی بھی صورت میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو ایوان میں تقاریر کی تھی، جن لوگوں نے اس میں نون لیگ کے بھی تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے، اس میں PTI کے بھی تھے، اس میں JUI کے بھی تھے، ان لوگوں نے تقاریر میں تو ثابت کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا پریکٹیکلی طور پہ اس وقت گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس فیصلے کے خلاف، گورنمنٹ کیا ایکشن لیتی ہے، اور وہ ممبران اسمبلی جنہوں نے وہ تقاریر کی تھی اس دن
اصل تقاریر کا تو پتہ چلے گا کہ جس وقت متفقہ طور پر اکٹھے ہو کے یہ اس فیصلے کے خلاف جائیں گے اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو واپس لے گی جو کہ قادیانی نواز فیصلہ تھا. تمام علماء فکر نے بھی یہی کہا ہے. بات تو تب پتہ چلے گی کہ کون کتنی محبت کرتا ہے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. بالکل جو فیصلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مکتبہ فکر کا یہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے نامنظور کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو. بالکل سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور خاص طور پر ان کی اشاعت جو پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا, اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا, وہ ملک کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ قادیانی یہاں بیٹھ کر قرآن میں ترمیم کر سکیں اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ان کو بالکل اجازت دی جائے اس بات کی کہ وہ یہاں بیٹھ کر ہی اپنی تمام کی تمام وہ دل چاہی جو ہے نا استغفر اللہ جو وہ اس میں اشاعت شامل کرے. بالکل اجازت نہیں دی جائے گی اس کی. کوئی بھی پاکستانی اس حق میں نہیں ہے. سپریم کورٹ اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے بالکل, اور علماء کرام کو ساتھ بٹھا کر بالکل مشورہ کیا جائے, کیونکہ یہ معاملہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے, یہ معاملہ کوئی ہیومن رائٹس کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے اسلام کا, دین اسلام کا. اس فیصلے میں جب تک علماء مشائخ کو ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا اس فیصلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. ہماری بالکل ریکویسٹ ہے, یہ تو ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں حکومت پاکستان سے اور چیف جسٹس صاحب سے کہ اس فیصلے پر دوبارہ سے نظر ثانی کرے اور تمام علماء مشائخ کو خاص طور پر اس فیصلے میں ساتھ بٹھائیں, پھر فیصلہ کریں اس کا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. ملوں گا بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ نے کے بعد.